ناظرین، ایک ایسا کنٹروورشل واقعہ جس کو شیعہ لوگ شروع سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے آئے ہیں۔ میری ریسرچ اور تاریخ کے حوالوں سے یہ بات میں آج آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ واقعہ سرے سے من گھڑت ہے۔ ناظرین، کون سا واقعہ؟ وہ واقعہ جس پر شیعہ یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ معاذ اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کو جلایا اور اس پر لات ماری، اور وہ دروازہ معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جا گرا، جس سے ان کے پیٹ میں پلنے والا حمل ضائع ہو گیا۔ ناظرین، یہ آپ کو آج یہاں پر کلیئر کرتا چلوں، میں نے تاریخ کو اور اوراق کو کھنگال کر دیکھ لیا، اپنی ریسرچ میں ہر طرح سے دیکھ لیا، یہ واقعہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملا۔ ناظرین، یہ واقعہ سرے سے ہی من گھڑت اور جھوٹا ہے، یہ میرا نہیں بلکہ تاریخ کا دعویٰ ہے۔ ناظرین، اگرچہ اس واقعے کو سچا مان بھی لیا جائے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت میں شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے اور آپ کیا کر رہے تھے؟ کیا شرعی اعتبار سے حضرت بی بی فاطمہ یعنی ان کی جو بیوی تھی ان کو حق دلوانا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرض اور واجب نہیں ہو گیا تھا؟ ناظرین، یقیناً ہو گیا تھا، لیکن ایسا تب ہوتا جب یہ واقعہ رونما ہوا ہوتا۔ لیکن ناظرین، پھر یہی کہوں گا کہ میں نے تاریخ کو کھنگال کر دیکھ لیا، میں نے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، کہیں بھی یہ واقعہ نہیں ملا۔ شیعہ روایات جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب من گھڑت ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، تاریخ اس حوالے سے اور مزید کیا ہمیں بتاتی اور سمجھاتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں آخر تک آپ کو اسی ٹاپک پر بتاؤں گا۔ اور چینل پر آپ میں سے جو بھی نیا ہے اس سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس سے مجھے سپورٹ ملتی ہے اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اب ویڈیو کو آخر تک لازمی پوری دیکھیے گا۔ دوسری بات ناظرین، یہاں پر آپ کو اور بھی دلچسپ بتاتا چلتا ہوں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی سگی بیٹی تھیں، ان کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ ناظرین، یہ روایت صرف اہل سنت کی نہیں بلکہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ آپ چاہیں گے تو میں اس کے حوالے بھی آپ کو پیش کر دوں گا۔ اگر آپ کو اس کے حوالے چاہیے تو مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی کامنٹ باکس میں ضرور دے دوں گا، کیونکہ ناظرین یہ واقعہ سچا ہے اور یہ نکاح بھی سچا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر رکھ کر سوچئے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح کوئی ایسا شخص مانگے جس نے آپ کی بیوی کے گھر کا دروازہ جلایا ہو یا وہ دروازہ آپ کی بیوی کے اوپر معاذ اللہ گرایا ہو، تو کیا آپ اپنی ہی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کر دیں گے؟ تو ناظرین، اس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا اور یقیناً آپ ایسے شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح ہرگز نہیں کریں گے۔ لیکن ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دروازہ جلانے یا دروازہ گلانے والی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں اور یہ سرے سے من گھڑت بات ہے۔ ناظرین، کسی بھی شخص کا یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دروازہ گرایا گیا، تو ناظرین یہ قصہ سراسر بہتان اور بدترین افطرا اور جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں، اس لیے امامیہ حضرات کی اکثریت اس قصے کی قائل ہی نہیں۔ باوالا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا الشریعہ، صفحہ نمبر ناظرین اس کا 568 ہے۔ البتہ جو روایات اس بارے میں نقل کی جاتی ہیں ان کو ایسے مصنفین نے ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں رد بویا بس کو جمع کر دیا ہے، یعنی صحیح اور مضبوط روایات کو ذکر کرنے کا التزام نہیں کیا ہے۔ خود وہ روایات محدثین کے بیان کردہ صحت کے معیارات پر پورا نہیں اترتی، یعنی ان کی اسانید کے راوی مطعون ہیں۔ نیز اکثر روایات میں سند کے آخری راوی اور اس واقعے کے درمیان انقطاع زمانی پایا جاتا ہے، یعنی خود یہ شخص اس واقعے کے وقت موجود نہ تھا اور جس سے سنا وہ کون ہے اور کس درجے کا ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر بالفرض ان روایات کو صحیح مانا جائے تب بھی انہی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف گھر جلانے کی دھمکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دھمکی نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہ تھی بلکہ ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت
کے خلاف منصوبہ بنانے کے لیے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ پھر اگر اس موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات شیخین سے ناراض ہو گئی تھیں، تو بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان دونوں حضرات سے راضی ہو جانا بھی روایات سے ثابت ہے۔ اس کے لیے ملاحظہ کریں رحماء بینہم جلد نمبر 2۔ اس کے برعکس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا خود زبان نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد روایات میں ثابت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے جنت کی بشارت کی احادیث تواتر کے درجے میں ہے، اور ان کا منکر زندیق اور واجب القتل ہے، اور مذکورہ شخص استفہام انکاری کا پیرائے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کے انکار سے ان تمام متواتر اور متفق علیہ حدیث کا دانستہ طور پر منکر ہوا ہے۔ چنانچہ یہ شخص زندیق ہے۔ اس شخص نے خط کشیدہ الفاظ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کی گستاخی کا ارتکاب کیا ہو، خصوصاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے ہوئے ہوں، اور شیخین کی گستاخی کرنے والے کے کفر کے بارے میں اگرچہ فقہائے کرام کے اقوال مختلف ہیں، لیکن متعدد فقہائے کرام نے شیخین کے گستاخ کو کافر قرار دیا ہے۔ چنانچہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ خلفائے راشدین پر سب و شتم کو بھی بہت سے علماء و فقہاء نے کافر کہا ہے، اور بالخصوص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت رکھنے والوں اور افق کے قاتلین کو بھی اتفاق کافر کہا ہے۔ بحوالہ کتاب السیر باب 4 احکام مرتد جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 222۔ اور ایک جگہ ہے کہ بے شک ایسا رافضی جو کہ منکر سیبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق کافر ہے، اور اکثر فقہاء نے سب شیخین کرنے والے کو بھی کافر کہا ہے۔ بس ایسے رافضی کے ساتھ اختلاط اور ارتباط رکھنا اور بلا نکیر ان کو مسجد مسلمی میں آنے دینے اور شریک نماز و جماعت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ بحوالہ کتاب السیر باب نمبر 4 احکام مرتد جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 222۔ الغرض ناظرین، مذکورہ شخص اہل سنت الجماعت سے خارج، گمراہ اور ملعون ہے، اور بعض فقہاء کرام کی صراحت کے مطابق کافر ہے۔ ایسے آدمی سے کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق زندیق ہے، اور زندیق اگر اپنی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے گرفتاری سے پہلے وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اور اگر توبہ سے پہلے اسے گرفتار کر لیا گیا تو پھر اگر وہ توبہ کر بھی لے تب بھی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس صورت میں اسے فتنہ بند کرنے کے لیے تعزیراً قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ اس پر سزا جاری کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، یہاں پھر یہ کلیئر کرتا چلوں اور یہ بات واضح رہے کہ اس پر سزا جاری کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عام مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود اس پر سزا جاری کرنے کے لیے کوئی اقدام کریں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ڈیٹیلڈ ویڈیو اور یہ مسئلہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس مسئلے سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو مجھے کامنٹ باکس میں لازمی آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتایا کہ ایسے شخص سے نمٹنا اسلامی حکومت کا کام ہے، اور کسی بھی عام انسان یا عام مسلمان کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ ایسے شخص کو پکڑ کر سزا دینے کے لیے نکل پڑے، نہیں، بلکہ اس کو حکومت کے ذریعے سزا دلوائے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، یہ بھی میں آپ کو یہاں پر کلیئر کرتا چلوں کہ ایسا شخص فتوے کے تحت کافر ہے، اور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا منکر ہے، اور ان حضرات کے کسی بھی قسم کے فعل اور کسی بھی قسم کی ایمانی کمزوری کو دکھانے کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے تو وہ خبردار ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگے اور اس پر توبہ کرے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ اور پسند دونوں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔